بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بت شکن ایپیسوڈ 11۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ اس دوران مسجد کے پیش امام نے بہت کوشش کی کہ وہ نظام شاہ کے خلاف کوئی فرد جرم تیار کر کے امیر ابو اسحاق کی عدالت میں پیش نہ کر سکا۔ اسد شیرازی اپنی اس بے چارگی پر اندر ہی اندر پیچ و تاب کاتا رہا۔ اس نے محمود کی ہلاکت کے کئی منصوبے بنائے مگر کسی میں بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ وہ رات بھر کاغذ پر مختلف ذائچے کھینچ کر ستاروں کی رفتار دیکھتا رہتا۔ ستارے آج بھی اسے یہی کہتے تھے کہ محمود جوانی کی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا بلکہ عالم طفلی ہی میں کسی حادثے یا بیماری کا شکار ہو کر مر جائے گا۔ اسد شیرازی اپنے حساب سے مطمئن ہو کر کچھ دیر کے لیے مسرتوں کے نشے سے جھوم اٹھتا مگر رات گزرتے ہی اس کی تمام لذت و نشاط زائل ہو جاتی اور وہ کم سن محمود کو محافظوں کے درمیان محل کی راہداریوں میں دوڑتے ہوئے دیکھتا۔ اب محمود 3 سال کا ہو گیا تھا۔ اس کی کوشادہ اور روشن آنکھیں دیکھنے والوں کو بتاتی تھی کہ وہ ایک انتہائی ذہین بچہ ہے۔ محمود جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ تندرست اور چاق و چوبند نظر آتا تھا۔ اس کی بے چین فطرت کا یہ حال تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ مختلف چیزوں کو دیکھ کر بار بار پہرے داروں سے پوچھتا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ پہرے دار اس کے سوالوں کا جواب دیتے دیتے تک جاتے مگر محمود کے ہونٹ ہمیشہ حرکت میں رہتے۔ اسد شیرازی بھی بہت دور سے یہ تمام مناظر دیکھتا اور خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا ورنہ وہ خود ہی محافظوں کا حصار توڑ کر محمود کو ہلاک کر ڈالتا۔ اسد شیرازی کو اکثر محسوس ہوتا کہ سبکتگین کا بیٹا محمود نہیں، اس کی اپنی موت آہستہ آہستہ جوان ہو رہی ہے۔ پھر ایک رات اسد شیرازی نے صبح کے قریب ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قصر شاہی میں زلزلہ آ گیا ہے، لوگ دیوانہ وار چیختے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور پھر اسی دوران محل کا ایک برج ٹوٹ کر زمین پر آ گرا ہے۔ خوف و دہشت کے اثر سے اسد شیرازی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنے کمرے کا جائزہ لیا۔ تمام در و دیوار اپنی اپنی جگہ قائم تھے اور کمرے کی ہر چیز محفوظ نظر آ رہی تھی۔ اسد شیرازی نے گہری سانس لی اور اپنے خواب کی مختلف تعبیروں پر غور کرنے لگا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک برق سی لہرائی، یہ ٹوٹنے والا برج محمود بھی ہو سکتا ہے کہ بہرحال اس کا تعلق بھی شاہی خاندان سے ہے۔ خواب کی اس تعبیر نے اسد شیرازی کو عجیب سا سکون بخشا اور وہ مطمئن ہو کر محمود کی ہلاکت کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی اسد شیرازی کے اس خواب کو چند ہی روز گزرے تھے کہ امیر ابو اسحاق بیمار ہو کر بستر پر دراز ہو گیا۔ مملکت کے تمام نامور طبیبوں نے اپنے اپنے نسخے آزمائے مگر ابو اسحاق کی سانسوں کا شمار ختم ہو گیا تھا۔ مختصر سی علالت کے بعد امیر البتگین کا یہ لائق بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر جب قصر شاہی ماتمی چیخوں سے گونجنے لگا تو اسد شیرازی کو اپنا خواب یاد آ گیا۔ محل کے برج گرنے کا منظر محمود کی ہلاکت نہیں، امیر ابو اسحاق کی موت کی طرف ایک مبہم سا اشارہ تھا۔ یہ سوچ کر اسد شیرازی اداس ہو گیا۔ پھر اس کی یہ اداسی اچانک وحشت میں تبدیل ہو گئی۔ امیر ابو اسحاق کی موت کے بعد غزنی کی حکمرانی کا مسئلہ درپیش تھا اور اسد شیرازی کی آنکھوں کے سامنے بار بار سبکتگین کا چہرہ ابھر رہا تھا۔ امیر البتگین اور ابو اسحاق سے بہت زیادہ قریب ہونے کے باعث اکثر لوگ سبکتگین ہی کو اس عہدے کے لیے سب سے طاقتور اور مناسب امیدوار سمجھ رہے تھے۔ اس خیال کے آتی ہی اسد شیرازی بدحواس نظر آنے لگا۔ وہ بار بار شراب کا جام لبریز کرتا اور اپنے حلق میں اونڈیل لیتا۔ ارمغانہ بہت دیر سے خاموشی کے ساتھ باپ کی وحشت و اضطراب کا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ بلاخر اس سے خاموش نہ رہا گیا اور وہ اسد شیرازی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا جان، کیا آپ کسی ذہنی خلفشار کا شکار ہیں؟ ہاں بیٹی، اسد شیرازی نے تکے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر مجھے بھی اپنی اس کشمکش میں شریک کر لیجئے، ارمغانہ نے ایک سعادت مند اور فرمان بردار بیٹی کے انداز میں کہا۔ شاید اس طرح آپ کے دماغ کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اسد شیرازی نے دھندلی آنکھوں سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ ارمغانہ، میں سوچ رہا ہوں کہ اگر سبکتگین اقتدار میں آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ نشے کی زیادتی کے سبب اسد شیرازی کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ باپ کی بات سن کر ارمغانہ بھی گہری سوچ میں ڈوب گئی اور اس کے چہرے پر پریشانی کے ہلکے ہلکے سائے ابھرنے لگے۔
اس نازک مسئلے پر تو میں نے آج تک سوچا ہی نہیں۔ اقتدار میں آنے کے بعد سبکتگین ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ابھی تو وہ مجبور ہے، اس لیے اس کا غصہ اور نفرت بھی کسی پر ظاہر نہیں ہوتے، مگر جب تاج و تخت اس کی ملکیت بن جائیں گے اور غزنی کے تمام سپاہی اس کے ایک اشارے پر سر بکف کھڑے ہوں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ وہ ہمارے خلاف کس قسم کے منصوبے بنا رہا ہے، مگر جب تک تو وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اسد شیرازی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ جادوگر نظام شاہ سبکتگین کو ہمارے ایک ایک منصوبے سے باخبر کر سکتا ہے، اور پھر اس کے آگے سوچ کر تو میری روح تک لرز جاتی ہے۔ اسد شیرازی کو سبکتگین کے سلسلے میں اپنا ایک جرم یاد آ رہا تھا، اور احتساب کے ڈر سے اس کے دل و دماغ پر ایک قیامت سی گزر رہی تھی۔ مگر آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ ارمغانہ نے اس طرح گھبرا کر کہا جیسے کسی ڈوبتے ہوئے شخص کے ہاتھ کوئی تنکا آ گیا ہو۔ ستارے تو یہی کہتے ہیں کہ سبکتگین کی قسمت میں اقتدار نہیں ہے۔ اسد شیرازی نے بجھے بجھے لہجے میں کہا، مگر ستاروں کی شرارت کو میں کیا کہوں کہ وہ کبھی کبھی کج ادائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ سے جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ اسد شیرازی کی حالت اتنی شکستہ تھی کہ جیسے کوئی جواری اپنی زندگی کی آخری بازی بھی ہار گیا ہو۔ ارمغانہ باپ کے اس الجھے ہوئے جواب سے مطمئن نہیں تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار گستاخانہ انداز میں اسد شیرازی کے سامنے زبان کھولی، بابا اور کچھ نہ ہو مگر آپ کے غلط فیصلوں کے سبب میرے مستقبل کی تباہی یقینی ہو گئی ہے۔ میں آپ کے حکم پر سبکتگین کی طرف بڑھی، پھر شکست کھا کر میں نے امیر ابو اسحاق کی خلوتگاہ کا رخ اختیار کیا، لیکن اس دروازے پر بھی ناکامی و نامرادی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اگر بات یہیں ختم ہو جاتی تو سبکتگین ہمارے لیے اپنے دل میں زیادہ پرخاش نہیں رکھتا، مگر آپ کا محمود کو ہلاک کرنے کا منصوبہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے براہ راست سبکتگین کے شہرک کاٹنے کی کوشش کی ہو۔ آپ خود سوچیں کہ ایک شخص اپنے قاتل کو کس طرح معاف کر سکتا ہے۔ بیٹے کی حقیقت پسندانہ گفتگو سن کر اسد شیرازی کے چہرے پر موت کی پرچھائیاں لرزنے لگی تھیں۔ پھر کیا ہوگا میری بیٹی؟ اسد شیرازی کے پوچھنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی عیار و بزدل گیدڑ کسی حملہ آور شیر کو دیکھ کر اپنے غار کی طرف بھاگ رہا ہو۔ کچھ بھی ہو، میں اس صورتحال کا سامنا نہیں کر سکوں گی، ارمغانہ نے بدلے ہوئے تیوروں کے ساتھ کہا۔ اس کے لہجے سے شدید ناگواری کی جھلک نمایاں تھی۔ اگر سبکتگین برسر اقتدار آ گیا تو میں یہ ملک چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں گی، اور اگر اس نے مجھے اپنی مرضی کی زنجیر پہنانے کی کوشش کی تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالوں گی۔ یہ کہہ کر ارمغانہ نے اپنی انگوٹھی میں جگمگاتے ہوئے قیمتی الماس کو دیکھا جو ایک لمحے میں انسانی زندگی کا سارا کاروبار ختم کر سکتا تھا۔ نہیں میری بہادر بیٹی، یہ کہتے ہوئے اسد شیرازی اپنی نشست سے اٹھا اور ارمغانہ کے قریب جا کر بیٹھ گیا، پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اگر تو بھی راستہ بدل گئی تو میرا ساتھ کون دے گا؟ تو خوب جانتی ہے کہ میں تجھے نرم و نازک لڑکی نہیں، اپنا جانباز و جفاکش بیٹا سمجھتا ہوں۔ یہ محض اقتدار اور بہتر مستقبل کی جنگ نہیں، یہ تو اپنے عقائد کی دفاع کا مسئلہ ہے۔ میں ذہنی اور قلبی طور پر ایک آتش پرست ہوں جس نے عالم جبر میں اسلام قبول کیا ہے۔ میں سبکتگین کا دشمن اس لیے ہو رہا ہوں کہ وہ اپنے بے داغ کردار سے اسلام کو تقویت پہنچا رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تجھے اس کو زیر دام لانے کی ہدایت کی تھی۔ میرا خیال تھا کہ تیرا حسن بے پناہ سبکتگین کو اسیر کر کے اسے طاؤس رباب اور شراب و نایاب میں غرق کر دے گا، مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ پھر میں اس کے بیٹے محمود کی جان کے درپے ہو گیا تھا کہ میرے حساب سے محمود اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور میرے ان اندازوں کی تصدیق اس جادوگر نظام شاہ نے بھی کر دی ہے۔ ارمغانہ پہلے بھی اپنے باپ کی یہ باتیں سن چکی تھی، مگر صورتحال بدل جانے کے باعث اب اسے اسد شیرازی کے منصوبوں پر نئے زاویے سے غور کرنا پڑ رہا تھا۔ میں آپ کی مجبوریاں سمجھتی ہوں بابا جان۔ ارمغانہ کے لہجے سے گہری ہمدردی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اگر تو میری مجبوریاں سمجھتی ہے تو مجھے اس اندھیرے راستے میں چھوڑ کر فریب کار اجالوں کی طرف نہ جا۔ اسد شیرازی نے ارمغانہ کے باغیانہ جذبات کو دبانے کی کوشش کی۔ جب تک سبکتگین اور محمود زندہ ہیں ہمارے خاندان کو کہیں روشنی نہیں ملے گی۔ پھر آپ محمود کو کس طرح اپنے راستے سے ہٹائیں گے؟
ارمغانہ نے سوال کیا، جبکہ وہ جادوگر نظام شاہ اس کی حمایت کر رہا ہے اور اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہے۔ میں اس جادوگر کو بھی دیکھ لوں گا بیٹی، مگر تیری حوصلہ شکن باتیں سن کر میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ اسد شیرازی نے ارمغانہ کے بدلے ہوئے خیالات کی شکایت کی۔ آخر ایک تنہا انسان کیا کیا کرے گا؟ وہ بڑی عیاری کے ساتھ اپنے آپ کو دنیا کا مظلوم ترین انسان ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارمغانہ کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں بابا، مگر کبھی کبھی منزل نظر نہیں آتی تو اپنے چاروں طرف پھیلے ہوئے اندھیرے سے ڈر جاتی ہوں۔ ہمت سے کام لے ارمغانہ کہ یہ اندھیرے بہت عارضی ہیں۔ بیٹی کو آمادہ پا کر اسد شیرازی کے ہونٹوں کی گمشدہ مسکراہٹ لوٹ آئی تھی، اور یہ مسکراہٹ اس وقت زیادہ گہری ہو گئی جب سبکتگین کی جگہ ملکہ تگین کو غزنی کا امیر بنا دیا گیا۔ یہ بڑی غیر متوقع صورتحال تھی۔ عام لوگوں کا خیال تھا کہ سبکتگین کو امیر ابو اسحاق کا جانشین بنایا جائے گا، مگر جب بآثر سیاسی حلقوں کا فیصلہ سامنے آیا تو اکثر لوگ حیران رہ گئے، اور ان حیرت زدہ انسانوں میں اسد شیرازی بھی شامل تھا۔ بہت دیر تک اسے اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آیا، مگر جب قصر شاہی میں ہر طرف مبارکبادوں کا شور گونجنے لگا، اس کی حیرت کا طلسم ٹوٹا۔ پھر اسد شیرازی نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو یہ نشاط انگیز خبر سناتے ہوئے کہا، ارمغانہ، میں نہ کہتا تھا کہ انسان کو اہرمن کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سبکتگین کا مستقبل ہمیشہ کے لیے تاریک ہو چکا ہے۔ ستارے ایک بار پھر سچ بولنے لگے ہیں، اور آسمانوں سے سچی خبریں آنے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ سبکتگین ایک شیر تو ضرور ہے، مگر آہنی پنجرے میں بند ایک بے اثر اور مجبور شیر۔ ارمغانہ بھی اس خبر کو سن کر خوشی سے جھوم اٹھی۔ کئی دنوں سے جن اندیشوں کی یلغار نے دونوں باپ بیٹی کی نیندیں حرام کر دی تھیں، ملکہ تگین کی تخت نشینی کے بعد ان تمام اندیشوں نے دم توڑ دیا تھا، اور اب اسد شیرازی کا فتنہ کار ذہن نئے منصوبے تراش رہا تھا۔ پھر اس نے ملکہ تگین کو بڑے دربار میں مبارکباد دیتے ہوئے کہا، امیر، یہ اہل غزنی کی انتہائی خوش نصیبی ہے کہ وہ آپ جیسے انسان کو تخت سلطنت پر جلوہ افروز دیکھ رہے ہیں۔ بے شک اقتدار بہت بے وفا اور فانی شے ہے، مگر پھر بھی کچھ لوگ اپنے کردار سے اسے وفا اور بقا کا رنگ بخش دیتے ہیں۔ آپ بھی وہی مرد جری ہیں جس کو غزنی کے در و دیوار ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ میں سابق فرمانرواں کی بات نہیں کرتا کہ وہ بھی اپنے اپنے مقصد میں بہت زیادہ مخلص تھے، لیکن آپ کی آمد اس مملکت پر ایک احسان عظیم ہے۔ اسد شیرازی لفظوں کا جادوگر تھا، اور آج وہ ملکہ تگین کو مسخر کرنے کے لیے اپنی تمام تر ساحرانہ قوتیں استعمال کر رہا تھا۔ اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سرزمین کے دن پھر جائیں گے اور اہل غزنی کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ خدا امیر کی عمر دراز کرے اور زندگی کے اس مشکل ترین معرکے میں ہر مرحلے پر ثابت قدم رکھے۔ اسد شیرازی نے ایک طویل اور اثر انگیز تقریر کی تھی، جسے سن کر ملکہ تگین بہت زیادہ متاثر ہوا، اور دربار کے گوشے گوشے سے آمین کی صدائیں ابھرنے لگیں۔ پھر جب درباریوں کی آوازوں کا ہیجان ختم ہوا تو اسد شیرازی نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، جہاں اس کا ایک خدمتگار ایک خوان اٹھائے کھڑا تھا۔ اہل دربار کی نظریں بھی اس طرف اٹھ گئیں جدھر اسد شیرازی اشارہ کر رہا تھا۔ اپنے آقا کا اشارہ پاتی ہی خدمتگار ادب کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھا، اور ملکہ تگین کے روبرو پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ خدمت گزار کے دونوں ہاتھ آگے کی طرف پھیلے ہوئے تھے اور گردن جھکی ہوئی تھی۔ ملکہ تگین نے پہلے خدمتگار کی طرف اور پھر اسد شیرازی کی طرف حیرت سے دیکھا۔ امیر کی جنبش کے ساتھ ہی اسد شیرازی آگے بڑھا، اور اس نے اپنے ملازم ہی کی طرح جھک کر خوان پر پڑا ہوا سرخ ریشمی کپڑا ہٹایا۔ وہ سونے کا بنا ہوا ایک خوان تھا جس میں قیمتی ہیرے جواہرات جگمگا رہے تھے۔ اہل دربار کی نگاہیں ہیروں کی چمک سے خیرہ ہو گئیں، اور ملکہ تگین نے چونک کر اپنے وزیر مملکت سے پوچھا، اسد شیرازی، یہ کیا ہے؟ امیر علی مقام کے لیے ایک حقیر سی نظر۔ اسد شیرازی کی گردن کا خم کچھ اور نمایاں ہو گیا تھا۔ ملکہ تگین کچھ دیر ان قیمتی اور نایاب ہیروں کو دیکھتا رہا، اور پھر اثر انگیز لہجے میں بولا، اسد شیرازی، تمہاری یہ پیش کردہ نظر بہت قیمتی اور منفرد ہے۔
نہیں امیر زی جا، آپ کے منصب ذات اور شان جبروت کے سامنے پتھر کے ان ٹکڑوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسد شیرازی کی جادو بیانی اپنی عروج پر تھی۔ یہ محض تمہارا انکسار ہے، ورنہ ہم پتھر کے ان ٹکڑوں کی قیمت خوب جانتے ہیں۔ ملکہ تگین نے ستائشی نظروں سے اسد شیرازی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر امیر محترم کی نظروں میں میرے پیش کردہ ان حقیر پتھروں کی اتنی قیمت ہے تو میں اپنی زندگی پر نازاں ہوں کہ ایک جوہر شناس انسان نے میرے جذبوں کو شرف قبولیت بخشا۔ اسد شیرازی بہت سحر انگیز گفتگو کر رہا تھا۔ یہ پتھر کے چند ٹکڑے ہوں یا میری ناکارہ زندگی، دونوں امیر کی امانت ہیں۔ جب بھی مجھے حکم دیا جائے گا اپنی دولت اور زندگی فرمان روائے غزنی کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین ہے۔ ملکہ تگین کی باروب آواز ابھری، اسد شیرازی، مملکت غزنی کے ساتھ تمہاری وفاداریاں ہر شک و شبہ سے بالا تر ہیں۔ اسد شیرازی نے کھڑے ہو کر ملکہ تگین کا شکریہ ادا کیا اور پھر امیر کا حکم پاتے ہی وہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اسد شیرازی کی نشست سبکتگین کی نشست کے قریب تھی۔ سبکتگین بہت دیر سے اسد شیرازی کی منافقانہ گفتگو سن رہا تھا اور دل ہی دل میں پیچتاب کھا رہا تھا۔ جب اسد شیرازی قریب آ کر بیٹھا تو اس نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اسد شیرازی کے چہرے پر آسودگی کا ایک گہرا رنگ ابھر آیا اور وہ سبکتگین کی قلبی اذیت سے لطف اندوز ہونے لگا۔ ملکہ تگین کی قربت حاصل کرنے کے بعد اسد شیرازی بہت زیادہ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اب اگر سبکتگین امیر غزنی کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش بھی کرتا تو اسے ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس خیال نے اسد شیرازی کے دل و دماغ پر سرشاری کی سی کیفیت طاری کر دی تھی۔ ملکہ تگین ایک ترک سردار تھا۔ اپنے ذاتی کردار کے اعتبار سے وہ انتہائی پرہیزگار اور منصف مزاج انسان تھا۔ اس نے کئی جنگیں لڑی تھیں اور ان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ اس کی بے خوفی اور شجاعت کے بہت سے قصے مشہور تھے۔ زہد و تقویٰ کے سبب ملکہ تگین کے چہرے پر معصومیت بھی تھی اور شاہانہ جاہ و جلال بھی۔ جب کوئی مظلوم انسان اس کے دربار میں داخل ہوتا تو امیر کا چہرہ دیکھ کر محسوس کرتا کہ وہ ایک انتہائی شفیق و مہربان شخص ہے۔ اس کے برعکس جب کوئی ظالم یا ستمگر ملکہ تگین کو دیکھتا تو شدت خوف سے کانپنے لگتا۔ غرض بہت سی صفات نے اسے غزنی کے تخت تک پہنچایا تھا۔ ملکہ تگین کے اقتدار میں آتی ہی سبکتگین نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا، میری نظروں میں آپ کی وہی حیثیت ہے جو امیر البتگین اور امیر ابو اسحاق کی تھی۔ اگر اس مملکت کی حفاظت میں اور اسلام دشمنوں سے جنگ کرنے میں میری جان بھی چلی جائے تو یہ ایک حقیر ترین قربانی ہوگی۔ ملکہ تگین نے جواب میں کہا تھا، سبکتگین، تمہیں اپنے جذبوں کے اعلان کی ضرورت نہیں۔ میری آنکھوں میں تمہاری جانثاریوں کے بہت سے مناظر محفوظ ہیں۔ پھر جب اسد شیرازی نے اپنی وفاداریوں کے سلسلے میں لافزنی کی تو ملکہ تگین نے بھی وزاداری اور مروت کی رسم نبھائی اور اس کے بلند و بانگ دعووں کی نفی نہیں کی، مگر دل سے وہ اسد شیرازی کی نمائشی شخصیت کو پسند نہیں کرتا تھا اور اسد شیرازی سمجھ رہا تھا کہ اس نے بڑی آسانی کے ساتھ ملکہ تگین کو شیشے میں اتار کر اپنا مستقبل محفوظ کر لیا ہے۔ اب وہ بڑے اطمینان سے سبکتگین اور محمود کے خلاف نئی سازشوں کے خاکے بنا رہا تھا، مگر ابھی تک اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اب محمود 4 سال کا ہو گیا تھا۔ ایک دن سبکتگین اسے لے کر نظام شاہ کے پاس پہنچا۔ شیخ، میری دلی خواہش ہے کہ محمود آپ کی نگرانی میں اپنی مذہبی تعلیم کا آغاز کرے۔ نظام شاہ نے محمود کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور بہت دیر تک اسے پیار کرتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ محمود نے رک رک کر یہ الفاظ ادا کیے اور سبکتگین کو محسوس ہوا کہ مسجد کی پوری فضا ایک عجیب و غریب خوشبو سے مہک اٹھی ہے۔ بس یہ کافی ہے۔ نظام شاہ نے سبکتگین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قصر شاہی اور اس مسجد کے درمیان بہت فاصلہ ہے۔ میں تمہارے محل میں نہیں جا سکتا اور تم روزانہ یہاں آؤ گے تو تمہارا وقت برباد ہوگا، اس لیے درباری علماء کی نگرانی میں محمود کی تعلیم جاری رکھو۔ نظام شاہ کا انکار سن کر سبکتگین بہت اداس ہو گیا تھا۔
مگر اسے مجبوراً ایک مرد قلندر کا یہ فیصلہ قبول کرنا پڑا۔ پھر سبکتگین نے رخصت کی اجازت چاہی تو خود نظام شاہ اسے چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے۔ ایک بار پھر محمود کو گلے لگایا اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے بولے، جاؤ میرے بت شکن، جاؤ، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔